یہ اس کے ناخنوں کے نشان ہیں جو کہ اس دن اس نے میجر کے جسم پر ڈالے تھے خود کو بچاتے ہوئے۔ یہ بات یاد آتے ہی اس دن کا واقعہ دوبارہ ریکارڈنگ کی طرح سے اس کے دماغ میں چلنے لگا، جب میجر کا یہی مضبوط طاقتور جسم صبا کے نازک گورے جسم کے اوپر تھا اور وہ اسے بہت ہی بری طرح سے رگڑ رہا تھا۔ اس دن کے ہوئے اپنے ریپ اور بہت ہی وحشیانہ انداز کو یاد کر کے صبا کے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہونے لگی اور اسے اپنی ٹانگیں کمزور پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہو۔ ابھی وہ میجر کے جسم کو دیکھتے ہوئے اس دن کی باتوں کو ہی یاد کر رہی تھی کہ میجر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میجر، ہاں جلدی بول، اب کیا بات کرنی ہے تجھے میرے ساتھ؟ میجر نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ صبا، میں اس لیے آئی تھی کہ آپ پلیز میری وہ ویڈیو۔ اچھا اپنی مووی دیکھنے کے لیے آئی ہے تو؟ لے ابھی دکھا دیتا ہوں۔ صبا جلدی سے بولی، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ ڈیلیٹ کر دوں؟ کیوں کر دوں بھلا؟ صبا کا میجر کی بات سن کر چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ میجر ایسی گری ہوئی بات بھی کر سکتا ہے اس سے۔ اس نے آج تک ایسی زبان میں کسی سے بات نہیں سنی تھی اور کبھی اشرف نے بھی اس سے کوئی غلط قسم کی گفتگو نہیں کی تھی۔ جو بھی بات میجر کرتا تھا وہ صبا کے لیے نہیں ہی ہوتی تھی۔ وہ جس ماحول میں بڑی ہوئی تھی، جس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی، وہاں پر ایسی سب باتوں کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اور آگے بھی اب وہ جس فیملی میں بیاہ کر آئی تھی اشرف کے ساتھ، وہ فیملی بھی کافی مذہبی اور شریف تھی۔ وہاں بھی اسے ہمیشہ پردے اور شرم کا ہی ماحول ملا تھا۔ میجر جیسے غلط ذہن کے شخص سے کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ اسے میجر پر غصہ بھی آیا، لیکن وہ اپنا غصہ اپنے چہرے پر لائے بنا اندر ہی پی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنی یہ بے عزتی اور میجر کی گندی باتیں بہت زیادہ عجیب یا بری نہیں لگ رہی تھیں۔ شاید اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ یہ شخص ایسے ہی بولتا ہے، لیکن تھوڑا عجیب یہ تھا کہ ایسی گندی باتیں پہلی بار سن کر اس کے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی تھی، جیسے کہ وہ ایک کنواری لڑکی ہو اور اس کی کسی دوست نے اس سے سیکس کے بارے میں کوئی بات پہلی بار کی ہو۔ اس سے پہلے موقع پر ہر لڑکی کو اپنی سہیلی کی وہ باتیں گندی اور بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کے جسم میں ایک عجیب سا نشہ بھی پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی کہ اس کی دوست نے جو بات کی ہے وہ اس کے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت اس کی وہی کیفیت تھی۔ میجر، اس وقت تو تیری بہت اچھل رہی تھی، تو تیری میری ویڈیو سب کو دکھا کے مجھے ذلیل کرے گی۔ اب تو جاتی کیوں نہیں؟ جاؤ دکھاؤ جا کر۔ صبا، میجر صاحب وہ میری غلطی تھی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں آپ کی وہ ویڈیو آپ کو دے دوں گی، لیکن پلیز آپ وہ مجھے دے دو۔ اگر وہ کسی نے دیکھ لی تو میری شادی شدہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میجر، ارے رنڈی، اگر میں نے وہ ویڈیو تجھے دے دی اور پھر وہ تیرے اس ٹھوکر نے دیکھ لی تو پھر تو میری موت پکی، یا پھر وہ تجھے گھر سے نکال دے گا، اور گھر سے نکال دیا تجھے تو کیا کرے گی پھر؟ سوائے اس کے کہ تو ایک رنڈی بن جائے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ویڈیو میرے پاس حفاظت سے پڑی رہنے دے، اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ چل شاباش، اب نکل جا یہاں سے اور اپنے گھر جا، میرا ٹائم کھوٹی نہ کر۔ صبا نے کچھ دیر اور میجر کی منت سماجت کی، لیکن میجر اسی طرح اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے ذلیل کرتا رہا۔ صبا پہلے تو برداشت کرتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے لگا۔ اس کے اندر غصہ انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی چیز سے اس کمینے پر حملہ کر دے۔ اس وقت اب اس کے دماغ میں سوائے اپنی ذلت کے کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کرتے ہوئے غصے سے بولی، صبا، میجر میرے صبر کا امتحان نہ لیں، تم کو تو کوئی تمیز نہیں ہے، کمینے آدمی ہو تم، سیدھی طرح سے وہ ویڈیو مجھے دے دو۔ میجر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہنستے ہوئے، کیا کر لے گی تو میرا؟ اتنے دن ہو گئے ہیں تجھے کیے ہوئے، اگر تیرے میں کوئی غیرت ہوتی تو یہاں تیرے اس دلے شوہر میں کچھ غیرت اور ہمت ہوتی تو میرا گلا گھونٹ دیتے، لیکن تو ہے ہی رنڈی، اور وہ تیرا شوہر تو دلال ہے، اس لیے اس دن سے دونوں چپ ہو۔
सबा से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उसने गुस्से से इधर उधर देखा तो उसकी नज़र टेबल पर पड़े हुए पानी के जग पर पड़ी। सबा ने उसे उठाया और ज़ोर से मेजर को दे मारा और बोली, कमीने तू है ही घटिया और जलील, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब जो भी चीज़ सबा के हाथ में आती वो उसे उठाती और मेजर पर खींच मारती। एक तरफ से मेजर की ही पड़ी हुई आर्मी वाली पतली स्ट्रिक नजर आई। सबा ने लिपक कर उसे उठाया और गुस्से से भरी हुई मेजर पर टूट पड़ी। वो बोल चुकी थी कि वो एक औरत है और मेजर एक मजबूत मर्द। उसका नाजुक जिस्म उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो गुस्से से पागल हो रही थी। दूसरी तरफ अभी भी मेजर जोर जोर से हंस रहा था। उसे सबा की इन हरकतों से जैसे मज़ा आ रहा हो, जैसे वो सबा की बेबसी पर हंस रहा हो। उसकी यही घिनौनी हंसी ही तो सबा का गुस्सा बढ़ा रही थी। जैसे ही सबा स्टिक लेकर मेजर की तरफ बढ़ी तो मेजर भी कोच पर से उठ गया और खुद को सबा के जोरदार से बचाने के लिए कोशिश करने लगा। मेजर ने कोच से उठकर सबा को दबोचना चाहा और अपनी तरफ बढ़े हुए सबा के हाथ को एकदम से पकड़ लिया और हाथ मरोड़ने लगा, लेकिन एकदम ही सबा की इस हरकत के मतलब को समझ गई और अचानक से अपना हाथ छुड़वाते दरवाजे की तरफ भागी। अभी मेन गेट पर पहुंचकर वो दरवाजे को खोल भी नहीं पाई थी कि मेजर जो उसके पीछे ही लिपका था, उसने सबा की कमर में हाथ डालकर उसे पीछे ही पकड़ लिया और जोर से पीछे की तरफ खींचने लगा। सबा, नहीं नहीं, आज फिर से नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, जाने दो मुझे। बातचीत करने तक की बात तो ठीक थी, लेकिन मेजर पर हमला करके सबा ने बहुत बड़ी गलती कर ली थी और मेजर को जैसे गुस्सा दिलाया था और सबा का इस वैशी के हाथों बच जाना आसान नहीं लग रहा था। और सबा के अंदर का खौफ पूरी तरह से सामने आ चुका था और उसे पता लग गया था कि वो एक बार फिर से मेजर की गिरफ्त में है और बुरी तरह से तड़प रही थी। जाते जाते सबा ने मेजर के कंधे पर अपना मुंह रखा और अपने दांत उसके कंधे में गाड़ दिए। मेजर के जिस्म से निकल रहा हो उसका पसीना सबा के मुंह में नमकीन सा जायका छोड़ने लगा। लेकिन उस वक्त सबा को कुछ भी परवाह नहीं थी, सिवाय इस बात के कि वो खुद को और अपनी इज्जत को इस बार मेजर के हाथों लुटने से बचा ले। लेकिन फिलहाल तो मेजर का ही पल्ला भारी था। उसने लाकर कोच पर पटक दिया, मेजर पक्की रंडी है, उस दिन जो सबक तुझे पढ़ाया था वो समझ नहीं आया तुझे। कहा भी था कि मेरे साथ पंगा नहीं लेने का, लेकिन नहीं आई बात, रंडी है तू पूरी की पूरी। इतने दिन चुप रहा हूँ, तेरी इज्जत नहीं खोली साहब के सामने तो तूने मुझे कमज़ोर ही समझ लिया क्या? आज फिर चली आई है मेरे साथ करने के लिए। आज फिर तुझे वो मज़ा देता हूँ। जैसे ही सबा का जिस्म ढीला पड़ा तो मेजर ने जल्दी से उसका पजामा नीचे खींच दिया जिसमें इलास्टिक थी। उसका पजामा नीचे खींचकर उसके पैरों से निकाल दिया। मेजर की आंखें चमक पड़ी।